السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات۔ یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اگلے 1 گھنٹے تک یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اس پروگرام کا عنوان ہے دین سے غفلت کے نقصانات۔ آج کے اس موضوع سے متعلق آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں، پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یا اس موضوع کے علاوہ کوئی اور موضوع سے متعلق بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں۔ اگلے 1 گھنٹے تک یہ پروگرام پیش کیا جاتا رہے گا۔ آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ منصف ٹی وی کا یہ خصوصی پروگرام ہے دین کی بات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے دین سے غفلت کے نقصانات۔ یہ آج کا ہمارا مرکزی موضوع ہے۔ اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ جب آپ اس پروگرام میں شریک ہوں، کال کریں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اسکرین سے دور ہو کر، ٹی وی سیٹ سے دور ہو کر کال کریں، یا پھر آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تاکہ آپ کی آواز صاف طور پر ہمیں سنائی دے سکے۔ اگر آپ اسکرین کے قریب ہو کر، ٹی وی سیٹ کے قریب ہو کر، یا اسی طرح آپ اگر والیوم کو بڑھا کر گفتگو کریں گے تو آپ کی آواز ہی ریپیٹ ہوتی رہے گی، آپ کا سوال ہمیں سنائی نہیں دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح آپ کی رہبری ہو، رہنمائی ہو، آپ کی آواز صاف اور درست طریقے پر ہم تک پہنچ سکے، تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ والیوم کم کر دیں ٹی وی سیٹ کا، یا پھر اسکرین سے دور ہو کر آپ کال کریں۔ پھر بعد میں آپ اپنا جواب سننے کے لیے اسکرین کے قریب جا سکتے ہیں یا والیوم کو بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے دین سے غفلت کے نقصانات۔ یہ ایک اہم موضوع ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ دین سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم میں کے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض طبقات ایسے بھی ہیں کہ جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو دین سے دور ہونے کے اور دین سے غفلت کے کیا نقصانات ہیں، اس موضوع سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ تو ہم پہلے آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کریں گے کہ دین کس کو کہتے ہیں اور غفلت کس کو کہتے ہیں، اور نقصانات کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں اس موضوع سے متعلق صحیح رہبری، رہنمائی ہو اور ہم اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، آپ کو سمجھا سکیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر بار متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے ہیں، اور ہم جب مسلمان ہیں، اللہ تعالی کے ہم بندے ہیں، ویسے ساری انسانیت اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی ان کا خالق و مالک ہے، لیکن مسلمان اس عقیدے کو اپنے اندر پیوست رکھتے ہیں کہ ان کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ تعالی مالک ہے، وہ اس کے بندے اور غلام ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے ہیں، تو بندے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ بندے کی کیا تعریف ہے کہ بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے۔ وہ مملوک ہے بندہ جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہاب ہے، اپنے بندے کو جو چاہے انعامات عطا فرمائے، اکرامات کی بارش فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، ہر معاملے میں اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں، اس کے طریقے کے مطابق، اس کے ارشادات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ہمارا جسم، ہمارا لباس، ہماری ساری جائیداد، ہمارا سارا ساز و سامان، یہ ہمارا ہے، لیکن ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ ہم گو کہ اس کے مالک ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہماری ملکیت میں آیا ہوا ہے۔ تو ہم کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ ہم اس تصور کے ساتھ زندگی گزاریں کہ کوئی بھی ہماری چیز جو ہماری ملکیت میں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی مرضی کے مطابق ہم اس کے اندر تصرف کریں گے۔
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس میں تصرف کرنا یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ تو اب ہم کو پابندی ہے کہ ہم رب چاہی زندگی گزاریں، جس طرح ہمارا جی چاہتا ہے من چاہی زندگی نہ گزاریں، بلکہ رب چاہی زندگی، رب تبارک و تعالی جیسا چاہتا ہے ویسی زندگی ہم گزاریں، اس بات کا ہم کو پابند بنایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے، انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، ان کی جان کو خرید لیا ہے، اور ان کے اموال کو، ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے ان کی جان کا بھی سودا ہو چکا ایمان والوں کی، اور ان کے اموال کا بھی سودا ہو چکا ہے۔ جب سودا ہو چکا ہے تو پھر سودا کرنے والا اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، جس کے ساتھ اس کا سودا کیا ہے اس کی مرضی اس میں ضروری رہے گی۔ تو یہ سودا ہم نے کیا، اور کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا، اور کس چیز کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے۔ جب ہماری جان کا سودا ہو چکا، ہمارے اموال کا سودا ہو چکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خرید لیا ہے، تو اب ہمارے نہ جسم سے متعلق ہماری مرضی چلے گی، نہ ہمارے مال میں ہماری مرضی چلے گی۔ ہم اپنا جسم وہیں پر پگھلائیں گے، جسم کی توانائیوں کو وہیں پر صرف کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اپنے اموال کو وہیں پر خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کی ابتدائی اور تمہیدی گفتگو تھی۔ اس سلسلے کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ دین سے غفلت کے نقصانات۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین، مذہب، اسلام، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے متعدد نام ہیں، یوں سمجھے کہ یہ مترادفات ہیں۔ دین کہیں یا مذہب کہیں تو دنیا میں بہت سارے دین ہیں، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے دین اسلام سے غفلت کے نقصانات۔ کیوں؟ کیونکہ ادیان تو دنیا میں بہت ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو دین قابل قبول ہے وہ کوئی اور دین نہیں بلکہ وہ دین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین قابل قبول ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ دین اور قابل قبول دین دین اسلام ہے، تو اسی دین پر عمل کرتے ہوئے، اسی دین کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو دین اسلام سے غفلت کے نقصانات۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ یعنی جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو توحید و رسالت، عقید توحید و رسالت، دوسری چیز نماز، تیسری چیز روزہ، چوتھی چیز زکوٰۃ، 5ویں چیز حج۔ یہ ارکان اسلام ہیں۔ اسلام، دین اسلام کے یہ ارکان ہیں، اور اسی پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، قائم ہے۔ اگر ان ارکان اسلام میں سے کسی ایک کو بھی ہٹا دیا جائے گا تو عمارت ختم ہو جائے گی، یہ عمارت کمزور ہو جائے گی، عمارت کے اندر نقصان اور خسارہ، وہ تزلزل کا شکار ہو جائے گی۔ تو دین اسلام پر اگر عمل کرنا ہو تو پہلے اس کی عمارت کو، اس کی بنیادوں کو دیکھنا ہوگا۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، عمارت مضبوط ہوگی تو اس سے ہم استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ تو دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام ہم کو مکمل زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ عطا فرماتا ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کے اندر ایک ضابطۂ حیات ہے۔ اب اس سے غفلت کرنا، تو غفلت کس کو کہتے ہیں؟ غفلت اس بھول کو کہتے ہیں جو بے احتیاطی کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے، اس بھول کو غفلت کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات غفلت حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور بعض اوقات غفلت انسان کو دنیا و آخرت کا
نقصان سے بھی دوچار کرواتی ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ملحوظ رکھیں۔ تو دین اسلام سے غفلت کا مطلب کیا ہے؟ غفلت کا مطلب بھولنا، اس کے احتیاط کو، ضوابط کو، اصول کو، طریقے کو، اس کی پابندیوں کو۔ تو انسان بے احتیاطی کی وجہ سے جو چیز اس پر آتی ہے وہ غفلت کہلاتی ہے۔ غفلت یعنی وہ بھی قسم کی بھول ہے۔ غفلت یعنی وہ بھول جو بے احتیاطی کی احتیاط میں کمی کی وجہ سے یا بے احتیاطی کی وجہ سے جس چیز کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو چیز اس پر طاری ہوتی ہے اس کو غفلت کہتے ہیں۔ تو غفلت بھی بھول کی قسم میں سے ہے۔ انسان جب بھول جاتا ہے، جب غفلت میں آ جاتا ہے تو بھول طاری ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جب انسان بھول جاتا ہے تو وہ غافل بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ غافلوں سے محبت نہیں فرماتا، لا يحب الغافلین، اللہ تعالیٰ غافلوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو بندے پسندیدہ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ذاکرین ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، وہ عاملین ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کرنے والے، ذکر کرنے والے یہ پسندیدہ بندے ہیں، اور جو غفلت کرنے والے بندے ہیں لا يحب الغافلین۔ قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہے اللہ تعالیٰ غافلوں سے محبت نہیں فرماتا، یعنی جو غفلت میں ہیں، بھول میں ہیں، جو بے احتیاطی کی وجہ سے بھول اور غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے بندے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی انسان جہاں بھی نوکری اور ملازمت کرتا ہے، جو ورکر، جو ملازم بالکل الرٹ رہتا ہے، مستعد رہتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کو ترقی بھی دی جاتی ہے اور اس کو چاہا بھی جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سلسلے میں، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے کے سلسلے میں جو بندہ بالکل مستعد رہے گا، جو بھول سے اپنے آپ کو بچائے گا، مستعد رہے گا، بالکل ہمیشہ تیار رہے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غافلوں سے محبت نہیں فرماتا، یعنی جو غافل نہیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو جو غافل نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو غافل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہوتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر مقامات پر غفلت کے اسباب بھی بتا دیے، غفلت کے وجوہات بھی بتا دیے، اور انسان کن چیزوں کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ چیزیں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ متعدد مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کے گوشگزار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال، تمہاری مال جائیداد اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، یعنی جس کی اولاد اور جس کا مال ذکر الہی سے اس کو غفلت میں ڈالے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو اب ناظرین آپ یہاں پر اس آیت پر غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے غفلت کو پسند نہیں فرمایا، اور غفلت کے اسباب بھی یہاں پر بیان فرما دیے۔ مال، دولت، دنیا کی آسائش، دنیا کا آرام، راحت، چین و سکون، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ اولاد میں بھی انسان منہمک ہو کر اپنے فرائض سے غافل بن جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے انسان غافل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھ کر تسبیح لے کر اللہ اللہ کہنا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ جو فرائض اور واجبات ہیں، جو انسان کے اوپر جو ذمہ عائد ہے،
اس کو پورا کرنا، اپنے فرائض کو بحسن خوبی انجام دینا، یہ بھی ذکر کا ایک حصہ ہے۔ نماز یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، نماز کی ادائیگی بھی ذکر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز صرف نماز ہی نہیں ہے، یہ اٹھک بیٹھک کا نام نہیں، بلکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے، ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو جو شخص نماز سے غافل ہو جائے گا وہ ذکر الہی سے غافل ہو جائے گا، اور جو ذکر الہی سے غافل ہو جائے گا وہ دین سے غافل ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیے پھر کیا وہ نقصان کا شکار نہیں ہوگا؟ تو دین سے غفلت کے نقصانات میں انسان کو وہ بھی ایک نقصان اٹھانا پڑے گا کہ وہ اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے۔ تو جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان پر توجہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ انسان جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ غافل بن جاتا ہے، جب اس کے پاس اولاد کی کثرت ہوتی ہے تو اولاد کے اندر ان کی محبت میں ان کے ساتھ ایسا رچ بس جاتا ہے کہ انسان غافل بن جاتا ہے، اپنے فرائض سے بھی غافل بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی غافل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ بنائیں، کون؟ تمہارا مال، تمہاری اولاد۔ اور جو شخص مال و اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اولاد سے محبت کی جائے بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنے، ان پر شفقت کرنے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے اور ان سے اچھے گفتگو کرنے، ان کی دیکھ بھال کرنے، پرورش کرنے، اس کا حکم دیا گیا ہے، جس پر اجر و ثواب بھی ہے۔ مال کمانے سے روکا نہیں گیا بلکہ مال کمائیں، لیکن مال کمانے میں یا مال جمانے میں ایسا منہمک ہو جانا، ایسا اپنے آپ کو مصروف رکھنا، بے احتیاطی کی ایسی روش پر چلنا کہ انسان غافل بن جائے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ جو مال انسان کو غافل بناتا ہے وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ البتہ جو مال انسان کو غافل نہیں بناتا بلکہ اس کو اللہ اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات پر، ان کے احکامات پر عمل کرواتا ہے، وہ مال اس کے لیے دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا بھی باعث ہے، دنیا و آخرت میں اس کے لیے فائدے کا بھی ذریعہ ہے، اس کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو الغرض ناظرین کرام، آپ غور فرمائیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ بنائے۔ حدیث مبارک، ہم احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی غافل ہونا یہ بندے کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ نعمت کی قدر کرنا، نعمت کو نعمت سمجھنا، اللہ کے اگر نعمتوں سے بندہ غافل ہو جائے تو ان نعمتوں سے وہ استفادہ نہیں کر سکے گا اور پھر وہ اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے ایسی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے ایسے انعامات کا ذکر کیا جن سے اکثر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، ارشاد مصطفیٰ ہے دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، زیادہ تر لوگ ان کے تعلق سے غفلت میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز صحت ہے اور دوسری چیز فرصت کا وقت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے یہ دو اللہ کی نعمتیں ہیں، صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فرصت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے تعلق سے غفلت میں ہیں، غفلت کا شکار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ غفلت میں ہیں۔ تو غفلت میں ہونے کا دو مفہوم ہے۔
ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لوگ ان دونوں چیزوں کو اللہ کی نعمت جانتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن نعمت کی صحیح قدردانی نہیں کرتے، نعمت کی صحیح قدردانی نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس بات کا صحیح طور پر احساس نہیں رکھتے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو ان دونوں چیزوں کے نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہے۔ وہ صحت کو اللہ کی نعمت ہی نہیں سمجھتے، فرصت کے وقت کو اللہ کی نعمت ہی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ اور پھر غفلت کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غافلوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اور جو انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے غافل ہو جائے، وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات، اور دین کی بات پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے دین سے غفلت کے نقصانات۔ اس موضوع سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے۔ آپ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات کو ڈائل کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کہیں سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس موضوع کے علاوہ کوئی اور موضوع سے متعلق بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات۔ यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. नाजरीन, दुनिया भर में अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर मुंसिफ टीवी देख सकते हैं, क्योंकि आपका पसंदीदा मुंसिफ टीवी अब 20 से ज्यादा टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जैसे टाटा बिंज, एयरटेल स्ट्रीम, गूगल प्ले स्टोर, सोनी टीवी, अमेज़न फायर टीवी, ओटीटी प्ले, वाचू ऐप, जियो टीवी, वीआई मूवीज, एंड्रॉइड टीवी और एपिक ऑन वगैरह। मुंसिफ टीवी अब आपकी उंगलियों पर है। हर वक्त हर जगह रहें अपडेट, अपने पसंदीदा प्रोग्राम से हो लुत्फ अंदोज। देखते रहें मुंसिफ टीवी की नशरियात। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا اس پروگرام میں استقبال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے دین سے غفلت کے نقصانات۔ اس موضوع سے متعلق آپ اس پروگرام میں شریک ہو کر سوالات کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں
شریک ہو کر اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور یاد رہے کہ یہ لائیو پروگرام انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پر بھی اویلیبل رہے گا۔ آپ پروگرام کے اختتام کے بعد یوٹیوب پر بھی اس پروگرام کو آپ ریپیٹ سن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس موضوع سے متعلق یا کسی بھی موضوع سے متعلق پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور جب بھی سوال کریں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ سوال کرتے وقت اسکرین سے دور ہو کر بات کریں یا ٹی وی کے آواز کو کم کر دیں تاکہ آپ کی آواز صاف اور درست طریقے پر سنائی دے سکے۔ پھر آپ کے سوال اگر ہم کو درست طریقے پر سنائی دے گا تو صحیح اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ تو ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ دین سے غفلت کے نقصانات، اس کے نقصانات مزید انشاءاللہ تعالی ذکر کیے جائیں گے۔ فی الحال ایک کالر پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صاحب، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تانڈور سے بات کر رہا ہوں، جی تلنگانہ۔ جی فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا سوال ذرا تھوڑا لمبا ہے۔ جی فرمائیے۔ میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ مجھ سے چھوٹ گئے، اچھا، اس کے بعد نانی ماں کے پاس پرورش ہوئی میری۔ جی آپ تھوڑا اسکرین کی آواز کم کر دیجئے یا ٹی وی سے تھوڑا دور ہٹ کر بات کیجئے۔ جی اچھا، بند نکو بند کرو، نکو بند کرو۔ ہاں، کم کر دیا۔ جی ٹھیک ہے۔ جی سوال کیجئے آپ کا۔ میں پیدا ہوا، میرے ماں باپ مجھ سے چھوٹ گئے، جی میں نانی ماں کے پاس پرورش ہوا، نانی ماں بھی گزر گئے، جی میں اکیلا رہ گیا۔ اور میرے بھائیاں دو، میرے والد دوسری شادی کر کے دو بھائی ہے میرے، جی اور ان کی زمین بھی وغیرہ سب ہے، اور بیچ کے وہ لوگ لے رہے۔ میرے سے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کرے مجھے کچھ دیتا ہوں بول کے، نہیں دیے۔ اچھا، لوگ ماں، میرے بیوی، بچے سب بول رہے ہیں جا کے پوچھو۔ میں نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرا ہے آدمی، اللہ ہی دینا میرے کو بول کے، اس وجہ سے میں نہیں پوچھ رہا ہوں جا کے۔ ہاں، اللہ کا کرم ہے، میں غیر مسلم میں رہ کر بھی میں نماز وغیرہ سب سیکھ لیے، تو اللہ نماز وغیرہ پڑھ لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھا ہوں۔ میرے بھی 6 بچے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اتنا ہی۔ اب آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال، مجھے مسجد میں بٹھا کر دے تم بول کر نہیں دے رہے، جی پوچھنا کیسا آپ ان کو؟ اچھا، وہ میں جو نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کرے رکھ دینا میرے کو بول کے، میں ایک ضد کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو آپ کے بھائیوں کے پاس جائیداد ہے وہ کس کی ہے؟ بھائیوں کی ہے یا پھر والد صاحب سے ملی ہوئی ہے؟ نہیں، والد صاحب کی ہے۔ والد صاحب کی ہے؟ جی ہو۔ والد صاحب باحیات ہیں آپ کے؟ نہیں، گزر گئے وہ لوگ۔ اچھا، والدہ صاحبہ؟ انہوں بھی گزر گئے، نانی ماں بھی گزر گئے، جی، میں اچھا، اکیلا رہا، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم میں رہا تھوڑے دن۔ اچھا، تو آپ لوگ 3 بھائی ہیں یا اور بہنیں بھی ہیں؟ ایک بہن کی بہن گزر گئی۔ اچھا، اب میں صرف اب میرے کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ہمت حوصلہ رکھیے، اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر جو توکل اور بھروسہ رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور آپ کو اس کا اجر، بدلہ اور ثواب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس کا کیا جواب ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو جیسا کہ بھائی نے سوال کیا ہے، تانڈور سے ان کا سوال تھا کہ یہ بہت اپنی دکھ بھری داستان بھی سنا رہے تھے، اور اس میں ان کا سوال بھی تھا کہ بچپن سے تفصیل کے ساتھ انہوں نے سنا، جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا ہوگا۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کے سوال کو ذکر کر کے اس کا جواب شامل کرتے ہیں کہ اب یہ جو صورتحال ہے کہ ان کے والد صاحب کی جائیداد تھی،
اور ان کے 3 بھائی، جملہ یہ لوگ 3 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، بہن بھی انتقال کر گئی ہیں، تو اب دونوں بھائیوں کے پاس جائیداد ہے، ان دونوں کے قبضے میں ہے۔ اب ان دونوں بھائیوں نے مسجد میں ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، اور ابھی تک نہیں دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ناظرین، ہم اس کا جواب یوں دیں گے، اور اگر آپ کے دونوں بھائی بھی یہ سوال سنے ہیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ کسی بھی شخص کی جائیداد اگر ہوتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس جائیداد میں اس کی اولاد کا حصہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی ایک بہن بھی انتقال کر گئی ہیں، آپ کی بہن کا انتقال کب ہوا یہ دیکھا جائے گا۔ آپ کی بہن کا انتقال آپ کے والد صاحب کی حیات میں ہوا ہے تو پھر وہ جائیداد آپ تینوں بھائیوں کی ہی رہے گی۔ اگر آپ کے دادا دادی نہیں ہیں تو وہ جائیداد آپ کے تینوں بھائیوں کی ہی رہے گی۔ 3 بھائی ان میں 3 حصے کر کے برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر آپ کے والد صاحب کی حیات میں آپ کی بہن بھی زندہ تھیں، والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کا اگر انتقال ہوا ہے تو پھر وہ جائیداد چاروں کی ہو جائے گی، یعنی 3 بھائیوں کی اور ایک بہن کی، آپ کی بہن کا بھی اس میں حصہ رہے گا۔ اب اگر وہ انتقال کر گئی ہیں تو پھر ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے شوہر، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے درمیان ان کا حصہ، آپ کی بہن کا حصہ آپ کی بہن کے شوہر کو اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے، یا ان کی اولاد کو، بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیا جائے گا۔ شرعی جو احکام ہیں اس روح سے ان کے جو حصے مقرر ہیں وہ حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے بہن کی اولاد میں اتفاقاً اگر کوئی موجود نہ ہو، شوہر یا ان کی اولاد، تو پھر وہ بھائیوں کی طرف ہی پلٹ کر آئے گا کہ تینوں بھائیوں کو بھی بہن کا حصہ مل جائے گا، کیوں ان کے پاس کوئی ورثاء وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب وہ جائیداد سب کی ہے، سب آپ دونوں بھائیوں کے پاس ہے، ان کی قبضے میں ہے، تو تیسرے والے بھائی کو محروم کرنا، اس جائیداد میں حصہ نہیں دینا، یہ انتہائی بددیانتی ہے اور ظلم اور زیادتی ہے۔ یاد رکھیے، حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، جو شخص کسی کی تھوڑی سی بھی زمین لے لیتا ہے، تھوڑی سی زمین بھی لے لیتا ہے ناحق، اس کا حصہ نہیں دیتا، والد کی جائیداد پراپرٹی میں جو بھائی کا حصہ نہیں دے کر دونوں جو بھائی ہیں آپس میں اگر وہ گفتگو کر کے اس کو محروم کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، دنیا و آخرت میں اس کا نقصان دیکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کی تھوڑی سی زمین پر یا ایک بالش زمین پر بھی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اس کو اپنے قبضہ و تصرف میں لے لیتا ہے، تو وہ زمین صرف اتنی ہی زمین نہیں بلکہ 7 زمینیں، زمین کے نیچے زمینیں، جملہ 7 زمینیں ہیں، تو وہ قیامت میں طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ تو کتنا وزن ہوگا زمین کا؟ 7 زمینیں طوق بنا کر گلے میں ڈالی جائیں گی، کس قدر نقصان ہوگا، اس کا بار، اس کا وزن کس قدر انسان کو زمین پر بٹھا دے گا، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے بتایا کہ جب آخرت میں اس زمین پر ناجائز قبضہ کی وجہ سے، تصرف کی وجہ سے اتنا نقصان ہوگا، تو پھر کیوں آخرت کے اس قدر نقصان کو اپنے گردن پر لینا چاہو؟ ایسا بالکل نہ کریں، بلکہ آپ کے بھائی کا جو حصہ ہے وہ دیں۔ اور بھائی صاحب یاد رکھیں، آپ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر رہے ہیں، مسجد میں آپ کے بھائیوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیں گے، آپ صبر کیے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اپنا کوئی سامان ہے یا کوئی اپنی چیز ہے، اپنا حق ہے، اپنے حق کے لیے اگر کوئی گفتگو کرے تو وہ کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، وہ کوئی گناہگار نہیں ہے، بلکہ اپنا حق مانگنا جائز ہے۔ اور کوئی شخص اپنا حق مانگتے ہوئے، اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے انتقال بھی کر جائے تو اس کو شہید کہا گیا ہے۔ تو آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں تو نہ کریں، اور بہتر ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ بس وہ انہوں نے کہہ دیا ہم دیں گے، وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا نہیں پوچھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے۔ آپ کے والد صاحب کی جائیداد میں جو آپ کو ملا ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، تو آپ ان سے گفتگو کریں، آپ اپنا حق
ان سے مانگیں، بتائیں کہ بھائی میرا حق ہے، جو میرا حصہ ہے وہ مجھ کو دے دیا جائے۔ آپ اپنا حق ان سے طلب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہ سوال کا جواب سماعت کیا ہے، ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے دین سے غفلت کے نقصانات۔ اس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، ارشادات الہی کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں گفتگو کی جا رہی تھی۔ تو دین سے جو غفلت ہے، غفلت کا تعلق دل سے ہے۔ انسان اگر خیر سے رک جائے اور شر کی طرف چلا جائے تو یہ بھی ایک قسم کی غفلت ہے۔ خیر سے رکنا اور شر، برے راستے پر جانا، یہ بھی ایک قسم کی غفلت ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان فی جسد بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ بے شک انسان کے جسم میں اولاد آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، غفلت کا تعلق دل سے ہے۔ انسان کے دل سے غفلت کا تعلق ہے۔ اگر انسان خیر اور بھلائی سے غافل ہو جائے، نہ کرے اور شر اور برائی کی طرف چلا جائے تو یہ اس کے دل کے غافل ہونے کی علامت ہے۔ اور دل اگر سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ دل بادشاہ کی طرح ہے اور سارے اعضاء اس کی رعایا ہیں۔ دل جو آرڈر پاس کرے گا، سارے اعضاء وہی کام کریں گے۔ اور اگر دل کوئی اچھے کام کا آرڈر پاس کرتا ہے تو اعضاء سے خیر کے کام ہوتے ہیں۔ دل اگر برے کام کا آرڈر پاس کرتا ہے تو سارے اعضاء سے برے کام ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم اپنے دل کو اپنے قابو میں کریں۔ دل کو قابو میں کیسے کریں؟ دل کی اصلاح کریں، دل کی اصلاح کریں، دل کا تزکیہ کریں، تصفیہ کریں، تجلیہ کریں۔ دل اگر پاک ہو گیا تو سارے اعضاء سے خیر کے کام ہوں گے۔ دل اگر بگڑ گیا تو سارے اعضاء سے گناہ کے کام ہوں گے۔ تو اسی لیے اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، اور دل کو پاک صاف رکھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رمضان شریف میں فرض روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت اور روزوں کا اہتمام، یہ کیمیا ہے دل کی صفائی ستھرائی کے لیے۔ اس سے دل صاف ہوتا ہے، دل کی اس سے صفائی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام یہ دل کو پاک صاف کرتا ہے۔ جب دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو خیر کے کام ہوتے ہیں، انسان غفلت سے بھی چھٹکارا پا جاتا ہے۔ اور پھر دل کیا ہے؟ دل کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں جیسی قدر کرنی چاہیے۔ دل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، بس ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کی طرف متوجہ ہیں، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو ہم سنوار رہے ہیں، زینت دے رہے ہیں۔ حالانکہ دل کیا ہے؟ عارفین فرماتے ہیں دل وہ ربانی صندوق چاہے جس میں رحمانی موتی رہتے ہیں۔ وہ ربانی صندوق چاہے دل جس میں رحمانی موتی رہتے ہیں۔ دل پر اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ، دن و رات میں اللہ تعالیٰ دل پر 360 مرتبہ نظر رحمت فرما، تو دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے دل پر، تو ہمارے دل کا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ظاہر کو مخلوق دیکھتی ہے، ظاہر کو دوسرے اور لوگ دیکھتے ہیں ہمارا ظاہر کیسا ہے، لیکن ہمارے دل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ تو جس دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہو، اس دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اس دل کو درست رکھنا چاہیے، اس دل کو بالکل نیٹ اور کلین رکھنا چاہیے۔ اور دل صاف ستھرا رہے گا تو ہمیں موت بھی اچھی آئے گی اور موت کے بعد کی زندگی بھی ہماری کامیاب رہے گی۔ کیونکہ قرآن کریم سے بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا، صاف ستھرا دل دے کر بھیجا۔ بالکل ہم صاف ستھرا دل لے کر آئے تھے،
کسی کے تعلق سے کوئی میل کچیل حسد غیبت نفرت عداوت دشمنی کوئی چیز دل کے اندر نہیں تھی. دل بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا. جب ہم دنیا سے انتقال کر جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہوگا دنیا سے، جب ہم جائیں گے عالم آخرت کا سفر کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قلب سلیم کا مطالبہ کرے گا. قلب سلیم کا مطلب کیا؟ بالکل صاف ستھرا سلامتی والا دل، جس کا ظاہر بھی پاک صاف ہو، جس کا باطن بھی پاک صاف. ایسا صاف ستھرا سلامتی والا دل، ایسا دل ہم سے مانگا جائے گا، ایسے دل کا ہم سے مطالبہ کیا جائے گا. بالکل صاف ستھرا دل ہم سے مانگا جائے گا. تو قلب سلیم سے متعلق ہم سے سوال ہوگا کہ اے بندے بتا، دنیا میں جاتے وقت جیسا میں نے تجھ کو دل دیا تھا، کیا تیرا دل اب ویسے ہی ہے؟ سلیم، قلب سلیم لے کر آ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 19ویں پارے میں اس کا ذکر کیا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، سلامتی والا دل لے کر آئے. اور جو شخص قلب سلیم لے کر آئے گا، کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جو بالکل پاک صاف ستھرا دل لے کر آئے، جس میں نہ دین سے غفلت، نہ ذکر الہی سے غفلت، دل میں نہ دنیا کی محبت، نہ دل کے اندر کوئی دشمنی حقد حسد عداوت بغض، یہ چیزیں دل کے اندر نہیں رہیں گی، وہ شخص قلب سلیم کہلائے، وہ دل قلب سلیم کہلائے گا. اور جو قلب سلیم لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئے گا، کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ جن لوگوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا، جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. لیکن جو قلب سلیم لے کر آئیں گے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا انعام ہوگا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جو متقی ہیں، جو قلب سلیم لے کر آئے ہیں، جنت کی طرف ان کو چل کر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ جنت کو خود ان سے قریب کر دیا جائے گا. جنت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. تو آپ ناظرین غور فرمائیں، کتنی اہمیت ہے قلب سلیم کی. اور قلب سلیم بنتا ہے غفلت سے جب وہ پاک ہو جاتا ہے. تو دین سے غفلت، ذکر الہی سے غفلت، فرائض و واجبات سے غفلت، احکام قرآن سے غفلت، یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو دین سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. انسان حلال و حرام کو جانے. بسا اوقات غفلت حرام رہتی ہے، حلال و حرام کے درمیان فرق کریں. غفلت بسا اوقات بعض غفلتیں ایسی ہیں کہ وہ حرام ہیں، جیسا کہ حلال چیزوں سے غفلت اور حرام چیزوں سے کے بچنے سے غفلت، حلال کے کرنے سے غفلت، حرام کے بچنے سے غفلت، اور اپنے فرائض و واجبات، نماز، ان چیزوں سے انسان اگر غافل ہو جائے تو یہ غفلت ناجائز ہے، کیونکہ یہ انسان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے فرائض اور واجبات ہیں. انسان اپنے فرائض اور واجبات سے غافل ہو جائے تو یہ غفلت کیا ہے؟ بس ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ ایسی غفلت ناجائز اور حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا اس پر لازم ہے. نماز سے انسان غافل ہو جائے، ذکر خدا سے غافل ہو جائے تو ایسی غفلت حرام ہے. تو غفلت کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. غفلت سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں. صالحین بزرگوں کی صحبت میں رہیں. جو شخص نیک لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، ان کی صحبت کی برکت سے اس کا غافل دل بھی ذاکر بن جاتا ہے. غافل دل ذاکر بن جاتا ہے. کیوں؟ انسان کی فطرت میں ہے، جس ماحول میں وہ جاتا ہے وہ ماحول کا اثر اپنے اوپر لیتا ہے. اگر وہ نیک لوگوں کی، اہل اللہ کی صحبت میں رہے گا، علماء کی اور عارفین کی صحبت میں رہے گا، ایسے علماء، ایسے عارفین، ایسے لوگ جن کے دل ذکر الہی سے معمور ہیں، جن کے دل ذکر الہی سے غافل نہیں ہیں، تو ایسوں کی صحبت، جن کے دل ذکر الہی سے معمور ہیں، غفلت سے وہ محفوظ ہیں، ایسوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے.
برے کی صحبت برا بناتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ صحبت کا اثر بالکل ہوتا ہے، صحبت کے اثر کو مانیں، تسلیم کریں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور صحبت کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ صرف آدمی ہی نہیں بلکہ صحبت کا اثر یہ ہے کہ در و دیوار کے نقشے بھی بدل جاتے ہیں صحبت کی وجہ سے۔ اچھوں کی صحبت سے انسان ہی نہیں بلکہ در و دیوار کی کیفیات بھی بدل جاتی ہیں، اور بروں کی صحبت سے در و دیوار کے کیفیات اور اس کے نقشہ بدل جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ پروگرام دین کی بات جو لائیو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، منصف ٹی وی کا یہ خصوصی پروگرام ہے۔ اب وقت ہو چلا ہے پروگرام کے اختتام کا۔ آپ منصف ٹی وی کو اور اپنے میزبان مفتی سید مصباح الدین کو، منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔